بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تائیوان کے فورن منسٹر جوزف وو کا کہنا ہے کہ چائنا تائیوان پر حملہ کرنے کی نیت سے اس کے بارڈر کے قریب ملٹری ڈرلز کر رہا ہے، جیسا کہ اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی NBC کی خبر ہے۔ تائیوانیز فورن منسٹر سیز چائنا از یوزنگ ڈرلز ایز پریکٹس فار انویژن۔ مطلب تائیوان خوف زدہ ہے کہ چائنا کسی بھی وقت اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ And it was not surprising for me because everything is possible when red line is crossed۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چائنا تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا، کیونکہ چائنا نے تو جنگ شروع نہیں کی بلکہ تائیوان نے خود امریکی پارلیمنٹ کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو اپنے جزیرے میں دعوت دے کر چائنا کو جنگ کی طرف دھکیلا۔ لہٰذا جنگ کی شروعات تو خود تائیوان نے کی اور میں بھی اس کا اینڈ چائنا کرے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر چائنا تائیوان پر حملہ کب کرتا ہے۔ جیسا کہ پینٹاگون کے ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چائنا آئندہ 2 سالوں تک تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس سے اس کی اکانومی پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ میں خود بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ شاید چائنا فوری تائیوان پر حملہ نہ کرے، وہ بھی صورتحال میں جب اس کے سامنے رشیا یوکرین کی جنگ ہو، کیونکہ جس تیزی سے رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تھا لیکن اس تیزی سے روس نے وہاں اچیومنٹس حاصل نہیں کی جیسا کہ اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، بلکہ الٹا روس نے اسے اپنی اکانومی کا نقصان کر دیا ہے۔ چلیں روس کو فی الحال ایک سائڈ پر رکھیں، آپ امریکہ ہی کی اگزامپل لے لیں کہ کس طرح اس نے 20 سال افغانستان میں طالبان کے اگینسٹ جنگ لڑی، لیکن اس سے امریکہ کو سوائے اپنے فوجیوں اور اکانومی کے لاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ پھر چاہے دنیا امریکہ پر جتنی مرضی تنقید کرے کہ اس نے افغانستان سے ایک دم انخلا کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں بھی ان کا نظریہ درست ہو، لیکن میری نظر میں امریکہ کا افغانستان سے انخلا اسپیشلی اس کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا فیصلہ تھا۔ لہٰذا چائنا نے روس اور امریکہ کی مثالیں سامنے رکھ کر تائیوان پر حملہ نہ کر کے صرف اپنی اکانومی کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو بھی جنگ کی تباہی سے بچا لیا ہے، جو کہ کرنٹ سینیریو میں یہ چائنا کی جانب سے ایک عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ ادروائز چائنا کے لیے تائیوان پر حملہ کرنا کون سا مشکل تھا، اور ویسے بھی جب چائنا کی فوج بھارت میں گھس کر اس کے ناجائز قبضوں سے تھرو فزیکل وار اپنے علاقوں کو آزاد کروا سکتی ہے، جو کہ آج کے حالات میں ایک مشکل کام سمجھا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے تھرو ٹریڈیشنل وار تائیوان کا کنٹرول حاصل کرنا کون سا مشکل تھا۔ لیکن میرے خیال میں چائنا کا اس وقت اصل ٹارگٹ اپنی اکانومی کو اور مضبوط بنانا ہے، جس پر وہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا چاہے گا، اور میں بھی اس کا یہ ٹارگٹ ہو، بلکہ یہی اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کا بدلہ امریکہ سے اپنی اکانومی کو مضبوط کر کے لے، اور یہی آج کے وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی بلکہ اس سے ملک پیچھے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آپشن کو لاسٹ میں رکھنا چاہیے، وہ بھی تب جب باقی سب آپشنز ناکام ہو جائیں، تو پھر مجبوراً جنگ کا آپشن یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے، اور ایسے ہی نہیں کسی ملک پر چڑھائی کر دینی چاہیے جیسا کہ روس نے یوکرین کے ساتھ کیا، بلکہ پوری پلاننگ اور حکمت عملی کے ساتھ بہترین وقت کا انتخاب کرنا چاہیے، تاکہ جب کسی ملک پر حملہ کیا جائے تو پھر کامیابی حاصل کیے بغیر پیچھے نہ ہٹا جائے، جیسا کہ الحمدللہ پاکستان نے 27 فروری کو بھارت کے اس کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ اس وقت بھی پہل پاکستان نے نہیں بلکہ خود انڈیا نے کی تھی۔ پھر جس طرح سے انڈین پائلٹ ابھی نندن کو زندہ پکڑنا، پھر اس کے بعد جس طرح سے دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز نے بھارتی رسوائی کا ذکر کیا تھا، وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں یہی بہتر ہوگا کہ چائنا بھی تائیوان پر حملہ کرنے کا لاسٹ آپشن رکھے، وہ بھی تب جب باقی سب آپشنز ناکام ہو جائیں، اور فی الحال اس کا اصل ٹارگٹ صرف اپنی اکانومی کی امپرومنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور چیز کا۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔